السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آف تھا یہ، پھر سے آف کر کے پھر سے ریکارڈنگ کریں گے، آف تھا یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا بور نکالا، چھوڑ دو، لگا رہنا۔ محترم حضرات، میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار آپ سے پروگرام کر رہا ہوں، اور آج اس کا 186 درس ہے، 186۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کس طرح فرمائی، کن چیزوں کی فرمائی، کس طرح سے فرمائی، اس پر ہم بات الگ سے کریں گے کہ آپ کے تربیت کرنے کا انداز کیا تھا، آپ نے کس انداز میں لوگوں کی تربیت کی کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور لوگ عمل کے نمونے بن گئے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ ابھی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پر آپ نے ہماری خاص توجہ دلوائی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ دنیا میں سکون کیسے برقرار ہو، اس سکون کے برقرار رکھنے کے لیے سارے سسٹم اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں، پہلا مرحلہ تھا ارکان ایمان کا، جس پر میں نے بات کی آپ سے۔ دوسرا مرحلہ کہ آپ نے جو تربیت فرمائی اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ لوگوں کے حقوق بیان فرمائے، دوسری چیز اچھے اخلاق کی فضیلت اور برے اخلاق پر آپ نے نکیر فرمائی، اور تیسری بات آداب بتائے کہ زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں۔ تو اب ہم پہلے مرحلے پہ ختم ہو کر آج دوسرے پر بات کریں گے کہ فضائل اخلاق۔ دیکھیں، اخلاق ایک بہت وسیع لفظ ہے، ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں، اور اگر ہم ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے بیان کریں گے تو بڑی لمبی چوڑی بات ہوگی۔ ہم اس اخلاق میں سے جو بیسک اخلاق ہیں ان پر بات کریں گے آپ سے۔ اگر آپ ان بیسک اخلاق کے بارے میں بھی جان لیں گے تو اسی سے سارے دوسرے اخلاق جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سے آج ہم انشاءاللہ 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اخلاق میں جو سب سے ٹاپ کلاس کی چیز ہے وہ سچائی ہے۔ کیا ہے؟ سچائی۔ بہت غور سے سنیے گا آج یہ تقریر، کیونکہ اگر آپ اس کو غور سے نہیں سنیں گے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سچائی تو ہم سچ بولنا سچائی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں جس کو سچائی کہتے ہیں وہ سچائی نہیں ہے، یا سچائی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس لیے پوری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اس کو ہم کو اپنی پورے ہر پروگرام میں اس آیت کو پڑھا جا رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا اس پورے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سیرت پر کیسے ڈھالیں۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ جو اچھائی کی ڈیفینیشن ہے، اچھائی کی جو تعریف ہے، کسے اچھا کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج پر نہیں چھوڑا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی آپ جس کو اچھا کہیں وہ اچھا، یہ اللہ نے الاؤ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اچھائی اور برائی کی تعریف یا تو خود قرآن میں ڈائریکٹ کر دی اور یا اپنے نبی کو بتا دیا۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو یہ مثال دے چکا ہوں کہ انسانی مزاج الگ الگ فیصلے کرتا ہے۔ جن چیزوں میں انسان فیصلہ غلط کر کے نتیجہ صحیح برآمد کر سکتا ہے اس کو اللہ بیان نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ مثلا ایک آپ نے غلط فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کرتے ہی رزلٹ آ گیا، رزلٹ آتے ہی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ جائیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔
مثال کے طور پر پورے قرآن میں پورے حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ پاخانہ نہیں کھاؤ. آپ کوئی بھی اس کو ٹچ کرے گا وہ خود بخود رزلٹ بتائے گا یہ چیز غلط ہے, ضرورت نہیں بتانے کی اس کو. چاقو ہاتھ پر نہیں چلاؤ کہیں نہیں لکھا ہے, کتاب بہت برا کام ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ چاقو نے جب کاٹا ہم کو نتیجہ غلط برآمد ہوا, ہم اپنے آپ رک گئے. ٹھیک ہے, ہوائی جہاز کیسے اڑایا جائے قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے, اسے معلوم ہے غلط اڑاؤ گے نیچے آ جائے گا, سمجھ میں آ جائے گا ایک بات غلطی ہوئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو جن چیزوں کے نتیجے سے انسان اپنے آپ کو کریکشن کر سکتا ہے اس کا بھی قرآن حدیث نہیں ہوتا ہے. میں بات جو اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. جن چیزوں کا آپ کریکشن کر ہی نہیں پاتے ہیں اس کو آ کر رسول بتاتا ہے کہ دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ جان بوجھ کر اللہ نے اپنے ذمے اور اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا ہے. تو اب لے دے کر کے کہ جو یقینی بات ہے اللہ جس کو اچھا کہہ رہا ہوگا وہ اللہ کو پسند ہوگا, اور جس کو اللہ کہہ رہا ہوگا برا ہے وہ اللہ کو ناپسند ہوگا. تو اگر ایک جملے میں تعریف کریں اچھائی کی, اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند ہے وہ اچھا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو جو ناپسند ہے وہ برا ہے, ہم کو دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر انسان کپڑے پہننے میں غلطی کر سکتا ہے کہ کتنا پہننا چاہیے, کہاں تک صحیح ہے, اس کو رسول ڈیفائن کر دیا کہ بھئی دیکھو ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کپڑا ڈھکا ہونا ہی چاہیے. اب جن لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی آپ دیکھیں کیسے گھوم رہے ہیں بازار میں, کیونکہ انہوں نے اس کی ڈیفینیشن خود کر رکھی ہے. بات سمجھ آ رہی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا, تو پتا چلا اچھائی کی تعریف کیا ہوئی, جس کو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جس کو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے برا وہ برا ہوتا ہے. ٹھیک, اب ان تمام اچھائیوں میں جو ٹاپ کلاس کی اچھائی ہے وہ سچائی ہے. سچ بولنا, سچ بولنا ایک بہت عام سی بات ہے. نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صدیق کا ہے. نبی کے بعد قرآن میں بھی حدیث میں بھی جو سیکنڈ درجہ دیا گیا ہے وہ کس کا دیا گیا ہے؟ صدیق کا. صدیق ایک ٹائٹل ہے, جیسے نبی ایک قسم کی اللہ کی جانب سے عطا کردہ چیز ہے, ایسے ہی صدیق بھی ایک ٹائٹل ہے. کہنے کے لیے ہم بھی سچ بولتے ہیں, کہنے کے لیے آپ بھی سچ بولتے ہیں, لیکن صدیق نہیں ہے. وہ صدیق کون کہلاتا ہے, سچائی سے مطلب کیا ہے, ہم اس پر بات کریں گے. ایک بات, سچائی کو ہم نے ٹاپ پر کیوں رکھا ہے اس کی وجہ بتا دیتے ہیں. سچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, مجھے حدیث نہیں مل پائی ہے. محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اسلام قبول کیا, آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے اندر 4 بڑی بڑی برائیاں ہیں, میں نے اسلام قبول کیا ہے, ہم آپ کو چونکہ نبی مانے آپ جو بولیں گے اس میں سے ہم ایک فوراً چھوڑ دیں گے. تو حضور نے پوچھا وہ 4 برائیاں کیا ہیں؟ 4 برائیاں کیا کرتے آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں, میں چوری کرتا ہوں, میں بدکار ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں. اس میں سے جس کو آپ کہیں گے وہ آج میں چھوڑ دوں گا 4 میں سے. حضور نے کہا جھوٹ چھوڑ دو. حضور نے کیا کہا؟ جھوٹ چھوڑ دو. حالانکہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں بدکار ہوں, تم بولتا بھائی زنا چھوڑو, ہم بولتے وہ شراب چھوڑو. حضور نے سب کو چھوڑ کر کے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ بات حضور نے فرمائی تھی کہ تم کو جو بھی کرنا ہے آ کر بتانا ہے. تو اس نے سوچا, جب اس کا دل چاہا زنا کرنے کا, تو اس نے سوچا کہ اگر نہیں بتاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, اس کا تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, اور اگر بتاتے ہیں تو یار یہ ایک تو گناہ کرو پھر جا کر نبی کو اس پر گواہ ٹھہراؤ کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. تو اس نے سوچا تو زنا تو کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیے جھوٹ نے کس کو کنٹرول کیا؟ زنا کو کنٹرول کیا. جب اس کا چوری کا دل چاہا
تو اس نے پھر سوچا کہ یہ بھی جا کر بتانا پڑے گا کہ صاحب آج چوری کی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسلامی حکومت سے ہمارا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا تو وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایسے کر کے تینوں گناہوں سے وہ رک گیا، اور صبح جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ نے جو ہم سے وعدہ لیا جھوٹ بولنے کا، اس کے طفیل میں وہ 3 اپنے آپ چھوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اب دیکھیں، اگر جھوٹ کی بنیاد پر ساری چیزیں ڈیپینڈ ہو رہی تھی، اس جھوٹ نے کنٹرول نے، یعنی سچ بولنے نے سب پر کیا کر دیا؟ کنٹرول کر لیا۔ اس لیے سچ کو میں نے ٹاپ کلاس پہ رکھا ہے۔ ایک بات، ایک آدمی سچ بولتا ہے، جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کسی پر بہتان نہیں رکھ سکتے، الزام کسی پہ نہیں رکھ سکتے کہ اگر سچ بولنے کی عادت ہے تو سچ بولنے والا بہتان کا گناہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے وعدہ کیا کسی چیز کا، پیسہ دینے کا، ملنے کا، کسی چیز کا، اگر آپ سچ کے عادی ہیں تو آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا سچائی وعدہ خلافی سے روک دیتی ہے، سچائی انسان کو بہتان سے روک دیتی ہے۔ خیانت، پیسے رکھے، کوئی چیز رکھی، 500 روپے رکھے ہیں، اب اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں تم نے نہیں رکھا تو پہلے کیا بولنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اگر آپ سچ کے عادی ہیں تو آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ ایسے سچائی بہت سی چیزوں پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اپنے کیا کرتی ہے؟ اثرات دکھلاتی ہے۔ اس لیے نبی کے بعد اس کا درجہ رکھا گیا کہ صدیقین کی کا جو درجہ ہے وہ انبیاء کے بعد ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ حالانکہ ہم اس کو چھوٹا سا لفظ جانتے ہیں، چھوٹی سی اچھی صفت جانتے ہیں کہ سچ بولنا ٹھیک ہے بھائی، سچ بولنا۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں اپنے دماغ میں کہ سچائی ایک بہت بڑی چیز ہے، اور بندہ اگر صرف اس کا عادی ہو جائے تو بہت سے گناہوں سے، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی کوئی پوچھتا ہے آپ سب پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلا کام گناہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اگر بندہ سچائی کا عادی ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب جھوٹ نہیں بولے گا تو یقینی بات ہے ابھی بھی دنیا میں اتنی خرابی ہونے کے باوجود اتنا کریج ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر کے پھر آپ کے منہ پر آ کر کہیں کہ میں نے غلط کام کیا۔ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں پہنچے ہیں۔ ہر غلط کرنے والا، خاص کر ہم ایشیا کے لوگ، غلط کرنے کے بعد ہمارا دل یا ہماری زبان ابھی ایسے نہیں ہوتی کہ ہم دھڑلے سے سب کے سامنے بولیں کہ آج میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اس کو غلط نہیں سمجھتا ہوں۔ ایسا ہم نہیں کہتے۔ لہذا اس بنیاد پر سچائی کا درجہ، صدیق کا درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رکھا گیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء کے بارے میں اللہ نے صدیق کا لفظ استعمال کیا، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ادریس علیہ السلام کے، انہ کان صدیقا نبیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کون بڑی صفت بیان کر دی کہ ابراہیم سچا نبی تھا؟ یہ جو سچا نبی یا صدیق کا جو ٹائٹل دیا جاتا اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ جب 3 چیزیں کسی کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں تب وہ صدیق کہلاتا ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہمارے پاس اگر ہیں تو ہم صدیق ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو صدیق نہیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے زبان کی سچائی، زبان سے آپ ایک بات سچ بول رہے ہیں، زبان سے جو کچھ بھی آپ سچ بول رہے ہیں دل میں بھی وہی ہے یا نہیں ہے؟ اگر دل میں نہیں ہے تو سچائی ہونے کے باوجود سچائی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ منافقین نے آ کر کے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ قالوا نشهد انک لرسول اللہ، میں گواہی، منافق آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسول، کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ منافق بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے،
کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ ان کو جھوٹا بول رہا ہے سچی بات پر. کیوں؟ دل میں وہ بات نہیں ہے. دیکھیں سچائی ہم سمجھ رہے تھے اس کی ڈیفینیشن بڑی آسان ہے، اتنی آسان نہیں ہے یہ. جو بات آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں آپ کے دل میں بھی وہ بات ہے یا نہیں ہے. اگر وہ دل میں بات ہے تب تو آپ سچے ہیں، بھلے وہ سچی بات ہو پھر بھی جھوٹے ہیں آپ، جیسا اس جملے میں ہے. منافقین جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی کہہ رہے ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے ہاں اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے، تم کو گواہی دینے کی ضرورت، لیکن میں گواہی دیتا ہوں اللہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. جھوٹ یہ بول رہے ہو کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ یہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی سچائی میں کہ جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے. اگر دل میں نہیں ہے تو بات سچ ہونے کے باوجود بھی غلط ہے. یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. ہزاروں دن میں ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے دل میں ہوتا ہے اور ہم زبان سے ایک دوسری بات بولتے رہتے بھلے وہ سچی ہی کیوں نہ ہو. تو سب سے پہلے اس بات کا کنٹرول کرنا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں ایک تو موٹی سی بات ہے کہ وہ سچی ہو، دوسری بات یہ ہے اس سے اعلیٰ کہ وہ بات ہمارے دل میں بھی ہو کہ یہ سچی ہے، تب وہ بات سچی کہلائے گی، ورنہ وہ سچی نہیں کہلائے گی. اس میں ہزاروں چیزیں ہم دن بھر کیا کرتے ہیں غلط کرتے رہتے ہیں. صفوان بن سلیم ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کیا؟ حضور نے کہا ممکن ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا ممکن ہے کہ بخیل ہو. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ممکن ہے کہ مسلمان جھوٹا ہو؟ کہا یہ ممکن نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کے مزاج میں ہے کہ مسلمان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اب ہم کس کیٹیگری میں جائیں گے یہ اندازہ کر لیں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ بزدل پاسبل ہے، بخیل پاسبل ہے. پھر صحابی نے تیسرا سوال کیا کہ آپ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک بات اور فرمائی جبکہ انہوں نے سوال نہیں کیا، کہا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور خیانت بھی نہیں کر سکتا. اب اگر ہم کو اللہ کے رسول کو ٹک کرنا ہو کہ صاحب یہ مولانا صاحب مسلمان ہیں کہ نہیں، تو ٹک ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو ان کے دماغ میں ہے کہ مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتے، وہ کیا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. تو آپ کیسے ٹک کریں گے؟ اسلام کے کالم میں کیسے ڈالا جائے گا؟ مسلم کے کالم میں پڑھ ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس دنیا کے رجسٹر میں مسلمان ہیں. اوپر رجسٹر میں مسلمان جس دن اتنے ہو جائیں تو اس دن تو دنیا میں انقلاب آ جائے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا 1 ارب 15-17 کروڑ مسلمان ہیں، سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہیں. ہم یہاں کی جنگننا میں یہاں جو پاپولیشن ہے اس میں ہمارا ریکارڈ اتنا ہے مسلمان کا، لیکن اللہ کے دربار میں اب یہی ایک چیز اگر لے لی جائے گی تو اس میں 90% تو یہیں چھٹ جائیں گے، تو 2-4 کروڑ بھی نہیں بچیں گے. تو ایک بات ہم کو یہ بتانی ہے آپ کو اور اپنے کو پہلے اور آپ کو بعد میں کہ سب سے پہلی بات جو بات کرنی ہے وہ سچ کرنی ہے، اس کا نام سچائی ہے. پھر دوسری چیز جو بات کرنی ہے وہ دل میں وہی رہنی بھی ہے، ورنہ منافقین، اسی لیے اب اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جھوٹ تو ہم بھی بولتے ہیں، جھوٹو بول. پھر آپ نے کہا کہ جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جو سچا ہوگا وہ خیانت نہیں کر سکتا، جو سچا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر آپ نے فرمایا کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑتا ہے، اس کا مطلب پھر جھوٹ بول رہا. تو لے دے کر کے تینوں جو صفت بتائی اس میں ایک ہی چیز نکلی کہ بندہ جھوٹا ہے. بندہ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو اب گویا کہ منافق کا اپوزٹ لفظ مسلمان ہے. منافق کا اپوزٹ لفظ کیا ٹھہرا؟ مسلمان ٹھہرا. صدیق کون ہوگا؟ جو بولے گا سچ بولے گا، نمبر 1.
नंबर 2, जो बोलेगा दिल में वही होगा, दिल में उसके अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। अच्छा, एक तो ये है कि आप सच्ची बात कह रहे हैं और दिल में दूसरा है, और एक ये भी है कि जबान से झूठा कह रहे हैं और दिल में सच्चा है, ये भी मुमकिन है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने आपसे कहा कि मैं मेरे भाई का रिश्ता आप तलाश करें। मुझसे कहा कि अच्छा मौलाना, अगर मैं फला जगह शादी कर दूं तो कैसा है? मैं जान रहा हूं कि बंदा सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये शादी होने न पावे। दिल में उसको सच्चा जान रहा हूं, जबान से क्या कर रहा हूं, झूठा कह रहा हूं। ये दूसरी कैफियत हो गई। पहली वाली में क्या थी कि दिल में दूसरी थी, जबान से दूसरी थी। यहां दिल में सच्चा जान रहा, जबान से इनकार कर रहा है। मुनाफिकीन ने क्या किया? जबान से सच्चा जाना, दिल में इनकार किया। यहां क्या है? दिल से सच्चा जाना, जबान से गलत मशवरा दे दिया। तो दिल, तो दो चीजें हुई अभी। नंबर 1, जबान भी जो कहे दिल में वही हो, खुलाफे कलाम के, तब वो सच्चा होगा। नंबर 3, जो कह रहा है उसका अमल भी वही हो। अब इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से देखें, अभी मालूम हो जाएगा कौन कितना सच्चा है। हमारे दिल में ये बात है कि नहीं है कि जो तरीका रसूल ने बताया है वही सबसे अच्छा तरीका है कि नहीं? जो किताब अल्लाह ने नाजिल की है इसी में हमारी नजात है। इस पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो निजात नहीं मिलेंगी। अमल क्या हो रहा है? पता चला दिल तो इकरार कर लिया, अमल ने इनकार कर दिया। ये तीसरी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक तिजारत का तरीका रसूल ने बताया, कुरान मजीद ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया, आप उससे हट करके जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये तो हुआ कि आपके दिल में है, लेकिन आप अमल खिलाफ नहीं। आप ये समझते दूसरे तरीके से भी कामयाबी मुमकिन है। अब पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका जो कायदीन है, जो लीडर हैं, वो ये समझते हैं कि अगर यहूदियों और नसरानियों से मामला सेटल कर दिया जाए तो मुसलमान बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। लिहाजा वो उनकी चमचागिरी में लगे हुए कि किसी तरह मुसलमानों का एक होड़ बन जाए दुनिया में। अल्लाह क्या बोलता है? लन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, यहूदी और नसरानी तुमसे कभी भी राजी नहीं हो सकते। अब जब ये आयत बंदा पढ़ रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि वो दूसरा नजरिया ये रख ले कि अगर इनसे हम मामला बना ले तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। पता ही चला कि अमल इसका सच्चाई के खिलाफ जा रहा है। अकीदा सही है, कुरान की आयत को मानता है, जो लिखा है सच्चा मानता है, क्या कर रहा है? अमल गलत कर रहा है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सिद्दीक हुआ? इसलिए सिद्दीक बहुत कम है। सिद्दीक, अंबिया तो फिर भी 1,24,000 हैं, सिद्दीक पूरी दुनिया में एक बैक वक्त 1,24,000 मौजूद नहीं है। अब इस लिहाज से अगर अल्लाह ने हमारा नाम लिखा होगा तो कहां लिखा होगा, आप अंदाजा कर लीजिए। तो कुरान मजीद, अब मिसाल के तौर पर आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। जब फंस जाते हैं तो सारे मामले में अल्लाह ही के करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इधर उधर हम अपनी दरों पे जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि कुरान मजीद के बारे में जो आपका अकीदा है कि सच्ची किताब है, उसमें आपका अमल उसके खिलाफ है। मैंने आपको बताया था एक मरतबा अपना वाकया कि एक कब्र के पास मस्जिद थी, हमने नमाज पढ़ी है? वो नमाज पढ़ने के बाद बंदा जा करके उस कब्र का तवाफ किया, सजदा किया। मैंने उससे पूछा, बड़े से दाढ़ी रखे थे, नमाज भी उन्होंने ही पढ़ाया। हमने कहा भाई अभी तुमने कहा कि या कना बोदो, हम तेरी ही इबादत करते हैं, बोले नहीं बोले? कहा। हमने कहा आपने जाकर तवाफ किया। अब अल्लाह तुम्हारा किस में टिक करने का, किस कॉलम में तुमको टिक करे? वो ये हमारा इबादत गुजार है या ये कब्र का पुजारी है? आप बताइए कि आप अगर टिक करेंगे तो किस में डालेंगे अपने आप को? या तो दोनों टिक करने का है, और एक साथ ऑब्जेक्टिव में अगर आप, बाप बच्चे क्या करते, सबको टिक करते रहते, जो सही हो जाएगा नहीं, वो मार्किंग माइनस में हो जाती।
وہ مارکنگ کس میں ہو جاتی ہے؟ مائنس میں ہو جاتی ہے. آپ کو اس 4 میں سے کوئی ایک صحیح بتانا ہے. اب یہ 2 میں سے ایک کوئی صحیح بتانا ہے. یا تو آپ اللہ کے پجاری ہیں یا تو آپ قبر کے پجاری ہیں. کہا آپ نے یہ ہے، عمل کیا ہے. عمل سے کیا ہو گیا؟ ہماری بات ٹکرا گئی. لہذا زبان ایک بولے، دل بھی وہی بولے اور عمل بھی وہی کرے. اگر یہ 3 چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تو صدیق ہو جاتا ہے. بات میں اپنی سمجھا پا رہا ہوں؟ ایسے ہمارے ہزاروں معاملات ہیں، خاص کر یہ عمل والے معاملے میں ہزاروں معاملات ہیں کہ دل ایک کرتا ہے، زبان ایک کہتی ہے، عمل ایک ہوتا ہے. کبھی کبھی تینوں ایسے الگ ہوتے ہیں. بھئی ایک آدمی نماز میں بہت آہستہ آہستہ سے جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے میں بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہوں. عمل سچا ہے، دل میں خشوع خضوع نہیں. یہ دیکھیے عمل صحیح ہو گیا، دل ٹکرا گیا ہے. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت میں 3 گروپ ایسا آئے گا جو بڑا نیک کام کیا رہے گا اور ان کو اپنے نیکی پر بڑا ناز بھی ہوگا. اس میں سے ایک شہید ہوگا. وہ پوچھے گا، اللہ بولے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. آپ نے سنا ہے، ہم استدلال کر رہے ہیں، واقعہ نہیں بتا، ہم استدلال کر رہے ہیں. وہ بندے کا معاملہ کیا؟ عمل اس کا اپنے آپ کو کٹوا دینا تک ہو گیا. دل میں یہ تھا کہ لوگ بہادر کہیں، صدیق تو درکنار ہے، جہنم کا کنڈا بن گیا. تو اب پتہ یہ چلا کہ تینوں چیزوں کا ریلیشن بڑا گہرا ہو گیا، زبان کا، دل کا اور عمل کا. یہ تینوں چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تو پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ بندہ بہترین آدمی ہوتا ہے. اس لیے وہ یہ ٹائٹل نبی کے بعد دیتا ہے اور اپنے انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ انہو کان صدیقا نبیہ، وہ سچا نبی ہے. قرآن مجید میں بھی کئی آیتیں اس قسم کی ہیں کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں. آپ سوچیں یہ تو بڑا آسان معاملہ ہو گیا. جب ایمان آپ لائے، زبان سے لائے ہوں گے نا. ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہمارے پاس؟ اقرار بالقلب، دل سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا. تو ایمان تو لے آئے، اب آگے کیا ہے؟ عمل. تو ہی 3 چیز پھر ہو گئی. جو عمل کیا وہ عمل کیا ہی نہیں. جب آپ نے ایمان رکھا کہ اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اس نے جتنی باتیں بتائیں اس سے سچی کوئی بات نہیں. جب اس پر ہمارا عمل نہیں ہوا تو وہ عامل الصالحات ہوا ہی نہیں، عمل پھر ٹکرا گیا. لہذا جہاں جہاں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب تینوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں تب بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات یہ بہت مشکل بحث تھی، میں نے بہت آسان کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی اور معلوم نہیں کہ میں اپنی بات سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا. بہرحال ہم نے پوری کوشش کی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کوئی بات ایسی نکل گئی تو اس کو معاف کرے. تو یہ پہلی صفت اچھائی کی. اچھا، دوسری چیز سخاوت. سخاوت سمجھتے ہیں کیا؟ سخاوت ہم سمجھتے ہیں پیسہ خرچ کرنے کا نام کیا ہے؟ سخاوت. سخاوت کی پہلے ڈیفینیشن جان لیں، سخاوت کسے کہتے ہیں. سخاوت کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر دینا، انسان کی ضرورت کو مقدم کر دینا، اس کا نام سخاوت ہے. ہم کو بھوک لگی ہے، ایک آدمی کو بھی بھوک لگی ہے. اب یہاں پر بھوک میں پیسہ خرچ ہوگا، یہاں پر پیسہ خرچہ کرنا سخاوت ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، میں طاقتور ہوں، میں چاہوں تو اس کو روک دوں. میں نے سخاوت طاقت سے نہیں کی، یہ بھی سخاوت تھی. پیسہ خرچہ کرنا جہاں سخاوت ہے وہاں یہ بھی سخاوت تھی. ہمارے پاس وقت تھا، ایک آدمی نے کہا چلو بھائی ایک آدمی کو دین کی بات سمجھانی ہے، آپ نہیں گئے، وہاں پہ وقت کا نکالنا سخاوت تھی. تو کبھی وقت کے ذریعے سخاوت ہوتی ہے، کبھی طاقت کے ذریعے سخاوت ہوتی ہے، کبھی پیسے کے ذریعے سخاوت ہوتی ہے.
تو سخاوت الگ الگ انداز میں ان سب میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ ان سب میں اپنے کو پیچھے رکھ کر دوسری کی ضرورت کو مقدم کرنا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نیکی کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے، ہر نیکی منیمم 3 چیز مانگتی ہے۔ کتنی چیز مانگتی ہے؟ 3 چیز۔ کبھی ایک مانگتی ہے، کبھی دونوں مانگتی، کبھی تینوں مانگتی ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ میرے لیے گاڑی دیکھیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے، کوئی بات نہیں۔ اب جب آپ نے کہا کہ گاڑی دیکھیں گے تو یا تو آپ کو جانا پڑے گا، اپنا وقت لگانا پڑے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ مولانا کے لیے گاڑی بھی دیکھ لی جائے اور مولانا کے لیے وقت بھی نہیں نکالیں، ایک ٹیلی فون بھی نہیں کریں اور اپنی طاقت بھی نہیں لگائیں، لیکن گاڑی مل جائے، گاڑی نہیں مل رہی ہے۔ تمنا ہر آدمی کی ہے کہ ہم نیکی کریں، لیکن یہ 3 چیزیں قربان نہیں کر پاتا ہے۔ انہی تینوں چیزوں، اب دوسری بات کہہ رہا ہوں، انہی تینوں چیزوں کی قربانی کا نام سخاوت ہے۔ بھائی آپ بزی ہوں گے، آپ کو اس میں سے وقت نکال کر کے جانا ہوگا، تو اپنے کام کو آپ نے کیا کیا؟ ڈیلے کیا، اس کی ضرورت کو آپ نے کیا کیا؟ مقدم کیا۔ تو سب سے پہلی چیز سخاوت میں یہ تینوں قربانی مانگتی ہے۔ تو سخاوت صرف پیسے کے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سخاوت ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے سخاوت ورڈ کو کیا کریں؟ تھوڑا سے پھیلائیں، کیونکہ ہم اردو ہمارے دماغ میں سخاوت کا مطلب صرف ہے کہ ایک آدمی خوب اللہ دللے خرچ کر رہا ہے، نہیں، سخاوت اسے کہتے ہیں۔ اچھا، جب بندہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا مجھے بھوک لگی ہے، اب 2 شکل ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ خود بھی کھا لیں اور اس کو بھی کھلا دیں، تو بھی یہ سخاوت ہے۔ ایک آدمی کے پاس خود بھی بھوک لگی ہے لیکن پیسہ اتنا ہی ہے کہ خود کھا سکتا ہے، کھلا نہیں سکتا۔ اب ایسے موقع پر اس کا بڑا امتحان ہو گیا، اب ایسے موقع پر یہ خرچ کر رہا ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پیسہ اللہ کی نگاہ میں بڑا قیمتی ہے جب وہ خود اس کا محتاج تھا، اور اس نے اپنی محتاجی کو پینڈنگ میں ڈال دیا، اور کیا کر دیا؟ اس نے دوسرے کی محتاجی کو دور کرنے کی فکر کر لی۔ یہ انبیاء، صدیقین اور صلحاء لوگوں کا کام ہے۔ جو بھی نیک لوگ بننا چاہتے ہیں ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ دے رہے ہیں، کوئی آدمی زکات دے دیا، وہ تو یہ اس لیے دے رہا ہے کہ 97% 97.5 اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، 2.5% کی بات ہے، اور اس میں بھی نخرے ہزار ہیں اس کے، وہ 2.5% میں، وہ 97.5 کی بات نہیں کر رہا۔ وہ ابو بکر صدیق کیوں کہلائے؟ ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ بھائی ابو بکر ہی کتنے عمر میں، لیکن عمر کا ٹائٹل صدیق نہیں ہے۔ ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنی ساری ضرورت کو پیچھے ڈال کے لا کر کے سب اللہ کے رسول کے قدم میں ڈال دیا۔ یہ گھر کی پوری پونجی ہے۔ پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا جھاڑو لگا کے سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، جھاڑو لگا کے سب کچھ لے کر آ گیا۔ جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے، یا اسی واقعے میں ان کے جو باپ تھے وہ قحافہ نابینا تھے، ابھی اسما گھر میں تھی جو حضور کی صاحبزادی چھوٹی ہیں، تو دادا کہتا ہے اسما سے کہ یہ جو تمہارا باپ ہے سرفراز، سب محمد کے کبھی تک ایمان نہیں لائے تھے، سب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانہ لٹا رہا ہے، تمہیں لوگ کیا کھائیں گے؟ جا رہا انہیں کیا کھاتے؟ یہ چلے جائیں گے، تم گھر میں کیا کھاؤ گے؟ کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اسما بھی کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ تو ان لوگوں نے، لڑکیوں نے کیا کیا؟ گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، اسما تھی، ان کی ماں بھی تھی۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ کنکر پتھر جمع کر کے ایک پوٹلی بنائی، کپڑے کی باندھی، تو سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو اس کو جا کر کے مٹی کی ایک الماری تھی اس میں رکھ دیا، اور رکھ کر کے دادا کو لا کر کے ایسے دکھلایا کہ دیکھو دادا اس میں رکھ کر گئے ہیں، اب گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وہ کنکر پتھر کو چھلا کر کے دادا کو اطمینان دلایا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب کچھ لٹا دیا تھا۔ اس لیے صدیق پورے صحابہ میں ایک ہی آدمی کہلایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے کی شان کم ہے، لیکن جو ابو بکر کی شان ہوئی اس کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سب کچھ کیا کر دیا انہوں نے، اپنی ضرورت کو پینڈنگ میں ڈال کر کے اس لسٹ میں آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ قیامت میں جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے سے الگ الگ کال کی جائے گی. مطلب کوئی بہت اچھا نمازی ہے تو نمازی والا جو دربان ہے بولے گا بھائی ادھر سے آ جاؤ, تم کو شرف ہم کو بخش دو. کوئی بہت اچھا روزے دار ہوگا تو وہ ایسے مختلف قسم کے دروازے ہوں گے. ایک ابو بکر کے بارے میں ہے, آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے آدمی گزرے ہیں اس میں صرف اللہ کے رسول نے ابو بکر کی خوشخبری سنائی ہے کہ جنت کے ہر دروازے کے دربان چاہیں گے کہ ابو بکر میرے دروازے سے داخل ہو جائیں. اب آپ اندازہ کریں کہ صدیق کا درجہ کتنا بڑا ہے کہ دربان کا ہر دروازے کا دربان جو گیٹ مین ہے اس کی تمنا ہے کہ ابو بکر ہمارے دروازے سے داخل ہو جائیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی ضرورت کو پینڈنگ میں ڈال دیا. اس لیے حضرت عمر نے قسم کھا کے کہا تھا. اب حضرت عمر نے سوچا تھا کہ اس میں جس میں اللہ کے رسول نے چندے کی اپیل کی ہے اس میں ابو بکر کو پیچھے کر دیں گے. نیکی میں سبقت. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا لائے ہیں تو کہا کہ اللہ کے رسول. ابھی ابو بکر سے نہیں پوچھا گیا تھا, پہلے عمر سے پوچھا تھا کہ آپ کیا لائے ہیں. کہا آدھا لے کر آئے ہوں, آدھا چھوڑ کر آئے ہوں. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو جھاڑو دے کر لایا ہوں. اسی دن انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب ابو بکر سے نیکی میں سبقت ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. وہ آدھا لا کر کے بھی سمجھ رہے تھے کہ میں نے سب سے بڑا تیر مارا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس میں کہیں بھی حدیث میں اس آدھے کا ذکر نہیں ہے کہ اس کی کوانٹٹی کیا تھی. بات سمجھ میری؟ کوانٹٹی سے اللہ کے نزدیک کوئی بحث ہوتی ہی نہیں ہے. کوانٹٹی کوئی چیز رب کے دربار میں نہیں ہوتی ہے, اس کے دربار میں صرف کوالٹی ٹھہرتی جا کر کے. وہ ہم ہوتے ہیں جو 50 اور 100 میں فرق کرتے ہیں کہ یہ 50 اور یہ 100 ہے. پروردگار عالم یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہی پیسہ تھا, وہ ایک ہی پیسہ 1 خرب روپے سے بھی زیادہ ہے. اگر اس کے پاس وہی پونجی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں اس نے لگا دیا, اس سے کوئی بحث نہیں کہ دوسرے نے 5 کروڑ لوٹایا ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ ہوتا ہے سخاوت کا کہ اپنی ضرورت کو. پہلی بات کیا بتائی میں نے کہ آپ کے پاس اتنا تھا کہ آپ خود بھی کھا لیتے, اس کو بھی کھلاتے, آپ نے کھلایا. یہ بھی سخاوت ہے. اس دور میں یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے. وہ ابو بکر ہی کی طرح سخاوت سمجھیے. ایک حدیث میں آتا ہے, حدیث گرچہ ضعیف ہے, کہ قیامت کے قریب جب بہت زیادہ بدمعاشی ہو جائے گی تو لوگ سرے عام زنا کریں گے. تو ایک آدمی اٹھ کر کے کہے گا کہ بھئی اگر زنا ہی کرنا ہے, وہ نیک آدمی ہوگا, اگر زنا ہی کرنا ہے تو یار کونے میں چلے جاؤ, کنارے چلے جاؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زنا نہیں کرو, اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کہا جائے گا کہ یہ ابو بکر کے برابر جا رہا ہے. اس وقت میں حالات ایسے خراب ہو جائیں گے, کہیں گا یہ وقت کا ابو بکر ہے, جبکہ اس نے زنا سے نہیں منع کیا, صرف اتنا کہا ہے کہ زنا کرنا ہے تو کونے میں چلے جاؤ. تو آپ جس دور میں آپ ہیں اتنا بھی کر لے کہ ہماری ضرورت اور اس کی ضرورت دونوں کی ضرورت بھر تھا, اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ضرورت مند ہے اور ہم نے اللہ کے واسطے اس کو کر دیا, یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. وہ اونچے والے خیر بہت ذکر کر دیا, لیکن حقیقت میں یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے. اس کا نام ہے کیا؟ سخاوت. اچھا, اب سخاوت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہم کو, کیونکہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر بندہ سخاوت کرے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے, تو 3 چیزیں اس میں خطرے کی گھنٹی ہیں. کس میں؟ سخاوت میں. ہم سخاوت مال کی کر رہے ہیں, وقت کی کر رہے ہیں, جس کی بھی کر رہے ہیں, اس میں 3 گھنٹی ہے خطرے کی. وہ تینوں کی نشاندہی اللہ کے رسول نے اور اللہ نے کر دی. نمبر 1, سخاوت جب کرنا تو کبھی بھی بندے سے توقع نہیں رکھنا. ہے انسانی کمزوری. ابو بکر ایمان کے کہاں ہے؟ ابھی بتایا ابو بکر کی شان. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بیٹی پر الزام لگا دیا ایسے شخص نے جس کو یہ اسکالرشپ دیتے تھے, مستہ ان کا نام ہے, بدری صحابی. حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا تو مستہ بھی الزام میں شامل ہو گئے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی پر اس نے بھی الزام لگایا ہے تو انہوں نے کہا میں اسکالرشپ اب بند کر دوں گا, اس کو قطعی نہیں دوں گا.
ہے عرش الہی تک جا کر کے بات پہنچی اور جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یہ جو ابو بکر کرتے تھے مفتاح کے ساتھ، اس لیے کرتے تھے کہ اب مفتاح ان کے ساتھ اچھا اخلاق کرے، یا اس لیے کرتے تھے کہ اللہ اس کا بدلہ دے؟ اگر اللہ کے بدلے کے لیے کرتے تھے تو اسٹاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر کے پیر سے زمین سرک گئی کہ میری، حالانکہ یہ ایک انسانی کمزوری میں سے کمزوری تھی جو کہ فطری طور پر کیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے سنا، انہوں نے کہا آج سے مفتاح کی اسکالرشپ ڈبل ہے۔